السلام علیکم پیارے اور محترم دوستو، یہ ہے اردن کی دارالحکومت عمان کی مضافاتی علاقے۔ آج ہم جا رہا ہے اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ یوشع بن نون علیہ السلام کی زیارت کرنے، اور ساتھ میں 600 سال پرانے درخت ہے اس کو بھی دیکھیں گے، اور اردن کی مضافاتی علاقوں کا سیر بھی کریں گے، تو ہمارا ساتھ رہیے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام 1350 قبل مسیح مصر میں پیدا ہوئے، اور ان دنوں وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ آپ کا بنی اسرائیل سے تعلق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے، چنانچہ ان کی حیات طیبہ کے واقعات میں آپ کی بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ یوشع بن نون علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں ان کے خادم تھے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ و جانشین بنے اور آپ کو نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ قرآن میں آپ کا نام تو نہیں آیا، مگر سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ آپ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوشع بن نون، بنی ابراہیم، بنی یوسف، بنی یعقوب، بنی اسحاق، بنی ابراہیم ہے۔ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد کنعان میں داخل ہوئے۔ کنعان وہی شہر ہے جس سے ہجرت کر کے یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کی 70 افراد کے ساتھ مصر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی 12 بیٹوں کی اولاد ہے۔ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل نے عمالقہ اور دیگر جابر قوموں اور فلسطینیوں کو شکست دی۔ آپ کی قیادت میں بنی اسرائیل صحرا طیہ میں 40 سال کا سزا گزار کر کنعان، اریحا اور فلسطین کو شکست دیتے ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ اس وقت تابوت سکینہ، جس میں عصائے موسیٰ، پیرہن ہارون اور من کا مرتبان موجود تھا، آپ کے پاس تھا۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابیوں سے ہمکنار فرمایا۔ یہ جو سامنے درخت ہے نا، ان کو 600 سال ہو گئے۔ یہ جو بورڈ کے پیچھے ہے، یہ جو بورڈ کے پیچھے، یہ 600 سال اور یہ بڑے تقریباً 600 سال ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا ارض مقدس پر قبضہ مستحکم ہو گیا اور وہ اس میں امن و اطمینان سے رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت ان کی عمر 127 سال تھی۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 27 سال حیات رہے۔ آپ کا انتقال ارض کنعان میں ہوا اور اپنے آباء و اجداد کی قبور مبارکہ کے پاس تدفین ہوئی۔